اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب هب لی من الصالحین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں، گھر خالی خالی نظر آتا ہے۔ آپ نے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ ایک نیک بیٹا دے دے، نیک اولاد عطا فرما دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے بڑے ہی حوصلے والے بیٹے کی بشارت دی۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ ادھیڑ عمر کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تھا، تو اب آپ انتہائی خوش تھے۔ گھر سے باہر نکلتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں اے جبرائیل، کیا تو کہیں اسماعیل علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے تو نہیں آیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، میں تو کوئی اور ہی پروگرام لے کے آیا ہوں۔ جس بیٹے کی تمہیں خوشی ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اس کی ماں اور اس کے بچے کو جنگل اور بیابان میں چھوڑاؤ، ان کے ذریعے میں نے ایک جنگل آباد کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا حیل و حجت اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور بیوی ہاجرہ کو بھی ساتھ لیا۔ سفر کی منزلیں طے کرنی شروع کیں۔ مکہ مکرمہ کی سرزمین پر پہنچ کر وہاں جہاں بیابان اور جنگل تھا وہاں پر پڑاؤ ڈالا، اور یہاں حضرت ابراہیم اور ہاجرہ علیہ السلام کو بٹھا دیتے ہیں۔ کھجوریں، پانی اور ستو پاس رکھ کر پیچھے واپس آ جاتے ہیں۔ تو بی بی ہاجرہ نے ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے اسماعیل کو گود میں لیا اور دوسرا ہاتھ خلیل اللہ کے کتے کو ڈال کر کہتی ہیں کہ اے اللہ کے خلیل، مجھے یہ تو بتاؤ کہ مجھ سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے؟ تو حضرت خلیل علیہ السلام بولتے ہی نہیں۔ اماں جی ہاجرہ بار بار بلاتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی صرف اتنا ہی بتا دو کہ یہ اللہ کی مرضی سے جا رہے ہو یا اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ تو حضرت خلیل علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہاجرہ، کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کا ایک ہی بیٹا ہو اور وہ بھی جنگل میں چھوڑ کر چلا جائے، یہ میری مرضی نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ تو آگے سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کیا کہتی ہیں؟ اگر اللہ کی مرضی ہے تو اللہ خود ہی ہماری حفاظت فرما لیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، آخر بیٹا اور بیوی ہے جن کو جنگل میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ آپ جبل کعبہ کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ کو محسوس کرتے ہیں کہ اب ہاجرہ مجھے نہیں دیکھ رہی، تو آپ اپنے اللہ رب العزت کی طرف دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلکم یشکرون۔ یا اللہ، وہ میرا بیٹا اور میری بیوی دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، تو نے کہا تھا کہ میں ان کو جنگلوں میں تیرے حکم سے ان کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ یا اللہ میں نے تیری مان لی ہے، اللہ اب میری بھی دعا قبول کر لے۔ یا جنگل بیابان ہے، تو یہاں پر آبادی جو ہے اس کو پیدا کر دے، لوگوں کے دل ادھر پھیر دے، میں ان کو تیرے گھر کے قریب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان کو نماز پڑھنے کی ہمت عطا فرما۔ آج دیکھیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو تھی وہ کس طریقے سے قبول ہوئی۔ آج ہر کوئی مکہ مکرمہ جانے کے لیے بےتاب ہے۔ کیا کبھی آپ نے یہ بھی کسی سے سنا ہے جو یہ کہہ دے کہ میرا بیت اللہ دیکھنے کو دل نہیں کرتا، میرا اللہ کے گھر جانے کو دل نہیں مانتا؟ بلکہ اس کے برعکس ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ جتنا بھی جلدی ممکن ہو سکے جا کر اللہ رب العزت کا گھر جو ہے وہ دیکھ آئے۔ اچھا، اب کچھ دن گزرنے کے بعد پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں۔ اسماعیل نبی تڑپنے لگے، ماں بچے کو تڑپتا دیکھ کر برداشت نہ کر سکی، اور اماں جی صاحبہ ایک پتھر کی اوٹ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا کر خود صفا پہاڑی پر چڑھ جاتی ہیں۔
صفا پر چڑھ کر دیکھتی ہیں کہ شاید کوئی آدمی نظر آئے یا کہیں پانی دکھائی دے، لیکن کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ پھر وہ مروہ پر چڑھ گئیں۔ صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا پر انہوں نے 7 چکر لگا لیے۔ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ غیبی آواز آئی، آواز دینے والا کہتا ہے اس جنگل بیابان میں اکیلی عورت کون پھر رہی ہے؟ تو اماں جی حضرت حاجرہ علیہ السلام ڈر جاتی ہیں اور فرماتی ہیں میں ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی امی ہوں اور ابراہیم علیہ السلام نبی کی بیوی ہوں۔ یہ آواز دینے والا کہتا ہے ابراہیم ان جنگلوں میں تم کو کس کے سپرد کر کے گئے ہیں؟ آپ فرماتی ہیں وکلنا الی اللہ، مجھے میرا شوہر ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سپرد کر کے گیا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں بی بی گھبرانا نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جس کے سپرد کر کے گئے ہیں وہ خود ہی حفاظت فرمائے گا۔ ایک عقیدے کی بات سن لینا، یہ بی بی جو کبھی صفا پہ چڑھتی ہے کبھی مروہ پہ چڑھتی ہے، یہ ایک نبی کی ماں ہے اور ایک نبی کی بیوی ہے۔ یہ پہاڑیوں پر پانی تلاش کرتی پھر رہی ہے۔ اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ اس کے بیٹے کے پیروں کے نیچے ہی چشمہ موجود ہے۔ جب واپس آ کر دیکھتی ہے اسماعیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے چشمہ جاری ہے، تو جو اماں جی ہے یہ چشمے کے ارد گرد پتھر جوڑ کر ایک منڈیر سی بناتی ہے اور کیا کہتی ہے زمزم اے پانی رک جا۔ اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری امی پر رحم فرمائے، اگر زمزم نہ کہتی تو نہر بن جاتی۔ بہرحال وہاں سے قبیلہ بنو جرہم گزرا تو آہستہ آہستہ وہاں بستی قائم ہو گئی، آبادی ہو گئی۔ اب اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو بی بی ہاجرہ نے اللہ کے پاس جانے کی تیاری کر لی۔ اب صرف والدہ ہاجرہ ہی اسماعیل کے پاس ہے، وہ بھی اللہ رب العزت جو ہے چھیننے لگا ہے۔ ہاجرہ جو تھی وہ فوت ہو گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مکہ میں دل نہیں لگتا تھا، آپ چاہتے تھے کہ میں بھی شام میں اپنے بابا کے پاس چلا جاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام مکہ سے جانے لگتے ہیں تو قبیلہ بنو جرہم والوں نے اپنے چودھری کی بیٹی سے جناب اسماعیل علیہ السلام کی شادی کر دی۔ یہ آپ کو روکنے کی ایک تدبیر تھی۔ اسماعیل علیہ السلام رک گئے، جس لڑکی سے آپ کی شادی ہوئی اس کے بابا نے اس کی پرورش ضرور کی تھی لیکن تربیت نہیں کی تھی، بے صبری اور ناشکری تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل چاہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مل کر آؤں، چنانچہ آپ ہزاروں میل کا سفر طے کر کے مکہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ اسماعیل علیہ السلام کا مکان پوچھ کر آواز دیتے ہیں، اسماعیل اسماعیل۔ آگے سے بہو بول کر کہتی ہے بابا جی اسماعیل تو گھر نہیں ہے۔ فرماتے ہیں بیٹا وہ کہاں گیا ہے؟ تو یہ بی بی آگے سے کہتی ہے بابا جی کیا پوچھتے ہو، اسماعیل کو تو شکار کی عادت پڑ گئی ہے، صبح چلا جاتا ہے اور سارا دن گھر نہیں آتا۔ آپ فرماتے ہیں بیٹا آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ کہتی ہے بابا جی ہمارا کوئی حال نہیں، میرا ہی کام ہے کہ گزارا کر رہی ہوں۔ اس نے اللہ اور اپنے خاوند کا شکوہ کر دیا، نہ شکرا بندہ اللہ تعالیٰ کو قطعاً پیارا نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا اسماعیل علیہ السلام آئیں تو میرا سلام کہنا، ساتھ کہنا دروازے کی دہلیز ٹیڑھی ہے، اب جب میں آؤں تو میرے آنے سے پہلے یہ چوکھٹ بدل لینا۔ صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جناب اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے، جب آپ اپنے مکان کے دروازے پہ پہنچے تو باغ کی خوشبو آ گئی۔ تو اس نوجوان کا دماغ جو تھا ظاہر ہے وہ تیز تھا اور وہ کہتے ہیں مجھے ایسے لگتا ہے میرے بابا جی آئے تھے۔ تو اس کی جو بیوی تھی اس نے کہا کہ ایک بابا جی آئے تھے اور آپ کے متعلق پوچھتے تھے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا تو نے آنے والے مہمان کو روٹی کھلائی تھی یا نہیں، پانی پلایا تھا یا نہیں؟ بیوی کہتی ہے حضرت نہ پانی پلایا تھا نہ روٹی کھلائی تھی اور نہ ہی بیٹھنے کے لیے کہا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کیا وہ کوئی پیغام دے کر گئے ہیں؟ بیوی کہتی ہے کہ حضرت ایک تو سلام کہتے تھے اور دوسرا کہتے تھے اب دوبارہ میرے آنے سے پہلے اپنے دروازے کی چوکھٹ جو ہے وہ بدل لینا۔ اصل اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والا بابا ابراہیم علیہ السلام ہی ہوگا اور کہتے ہیں کہ اصل میں رب کا وعدہ ہے کہ لا ان شکرتم لا ازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر کفر کرو گے تو جان لو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ تو اسماعیل علیہ السلام نے
دوبارہ شادی کر لی۔ بابا جی کا دل چاہا، اب دوبارہ پھر ملنے کے لیے آئے۔ آپ نے آواز دی، اسماعیل کہاں ہے؟ یہ بہو بڑی اچھی تھی، کہنے لگی بابا جی آپ تشریف رکھیں، اسماعیل علیہ السلام آنے والے ہی ہیں، آپ روٹی کھائیں، پانی پئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا مجھے بڑی جلدی ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا ہے؟ وہ بہو کہتی ہے بابا جی لوگ تو روٹیاں کھاتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام شکار کر کے لے کے آتے ہیں، ہم بوٹیاں کھاتے ہیں، کبھی تتر کبھی بٹیر اور ساتھ زمزم کا پانی پیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں جب اسماعیل علیہ السلام گھر آئیں تو اس کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ بابا جی نے دعا کر دی کہ اللہ ان کے پانی اور گوشت میں برکت فرما دے، اور انہیں کہنا کہ اب تمہارے گھر کی چوکھٹ بالکل ٹھیک ہے، اس کو درست رکھنا۔ تو انہوں نے جب اسماعیل علیہ السلام آئے انہوں نے بتایا تو وہ سمجھ گئے کہ میرے بابا اسماعیل علیہ السلام ہی آئے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو بھی اپنا کھا کے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔